رفع نے فرمایا یہ جو آنکھیں ہیں نا، کون سی آنکھیں ہیں؟ ان سے تو کوئی انسان خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ دلیل کے طور پر جو پیش کرتے ہیں لا، ہاں کیا لا، بولو پوری آیت سناؤ۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کوئی آنکھ احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ دیکھنا الگ ہے، دیکھنے کو نظرہ کہتے ہیں، ظاہر یزور، ادراک الگ شے ہے، احاطہ الگ چیز ہے۔ اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے جواب دیں، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس اس شے کا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی دو آنکھیں تھے یا تمام پیغمبروں کے پاس یہی دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو ایسے پرندوں کے بارے میں سنا سکتا ہوں، ایسے حیوانات کے بارے میں سنا سکتا ہوں جو آنکھوں کے بغیر بھی سونگنے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ تو پرندے ہوئے، جانور ہوئے، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر ہے۔ اس پر عرفا کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آنکھ کبھی ہے ہی نہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اس لیے ہم کو سکھایا گیا اللہ مشتاقون الی لقائک، ہمیں مشتاق بناؤ اپنے لقاء کے لیے، اور متوجہین الی جنابک۔ اب سنیے گا میری بات کو اور جانیے اس بات کو، پرکھیے اس بات کو ہر زاویے سے، جو بھی زاویہ تمہیں اچھے لگے، آپ منطق سے، آپ فلسفے سے، آپ علم تفسیر سے، آپ علم حدیث سے، آپ علم فقہ سے جاننے کی کوشش کریں۔ جانیے اس بات کو کہ یہ جو آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں سب چیزیں نہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے متفق علیہ ہے، اور کہیں اور احادیث کتابوں میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، منبر شریف پر تھے، کعبے قبلے کے رو ہو گئے، صحابہ کو فرمایا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سب صحابہ اور کھڑے ہو گئے، تکبیر کہی گئی۔ تکبیر کہنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، مکبر نے تکبیر کہہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹ گئے، چہرہ مبارک کس طرف تھا، اور رخ کس طرف کیا؟ یوں سے یوں کیا۔ فرمایا صحابیوں لا یخفی علی، نہیں پوشیدہ ہے مجھ سے، رکوعکم تمہارے رکوع، وسجودکم اور تمہارے سجود، وخشوعکم اور جو کچھ تم دلوں میں سوچتے ہو، جو خشوع ہے تمہارے دلوں میں، وہ بھی مجھ سے پوشیدہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اپنے رکوع کو سیدھا کیا کرو، سجدوں کو سیدھا کیا کرو، صفوں کو درست کیا کرو، صحیح سوچا کرو، خشوع خضوع رکھا کرو۔ یہ ساری چیزیں مجھ سے پوشیدہ، بولیے ساری چیزیں مجھ سے پوشیدہ ہے ہی نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ قبلہ رخ ہو کے دیکھ رہے ہیں، ہم ٹیڑے میڑے سجدے کریں، تمہیں کیسے خبر ہوگی؟ تم کیسے جان جاؤ گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو اس کا جواب صحابہ کے دل میں آنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا۔ فرمایا میں وہ ہوں انی اراء ما لا ترون، یہ بھی فرمایا، اور ایک جگہ یہ فرمایا انی اراء من وراء ظہری، فرمایا کہ جس طریقے سے میں یہاں سے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں ادھر سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب بولو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس کی میں جو پیچھے آنکھیں تھی وہ آپ کو نظر آ رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیکھنے کی کہیں راہیں تھے۔ یہ جو ظاہری آنکھ تھے عرفا کے ہاں،
یہ خالصتاً مخلوق کو دیکھنے کے لیے تھی اور مخلوق کو سیراب کرنے کے لیے تھی. اصل آنکھ تو علم نجعل لہ عینین، وہ آنکھیں تھی کہ جب حضور علیہ السلام سجدے میں چلے جاتے تو یہ آنکھیں محفوظ ہو جاتی اور وہ آنکھیں کھل کے رب کے نور کے نظارے کر لیا کرتی تھی. اور وہی آنکھیں تو مشاہدہ کر رہی تھی جنت کو بھی، وہی آنکھیں مشاہدہ کر رہی تھی سب کچھ. اب اس پر میں آپ کو 10-12 حدیثیں سناؤں گا اگلے بار کی. دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. اب سر کے بھی الگ آنکھیں ہیں، دل کے بھی آنکھیں ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ قید نہیں کہ اس کی آنکھیں کدھر ہے کیسے، اس پہ بحث ہی نہیں بنتی. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام جس پتھر کو چھوتا ہے وہ پتھر بولنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور سوچنے کی اور سمجھنے کی بھی. جس لکڑی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر مبارک پڑتا ہے وہ اس سے ہنانا بولتا بھی ہے، روتا بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی اس کے دل پہ آ جاتی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟